تعلیق اور صورت. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت. کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب طبیدہ. کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب طبیدہ. کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب طبیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں بڑی دور سے آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے. صحرا
میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين، واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ بحمدہ تعالیٰ آج رمضان مبارک کی راتوں میں قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کریمہ کے اجالے میں واعظ و نصیحت کے سلسلے کی 30ویں کڑی ہے۔ آج 30ویں رات ہے۔ مسلسل تفسیری پروگرام کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، یاد کرو اس واقعے کو کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام اپنے خادم یعنی یوشع بن نون سے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں برابر چلتا رہوں گا، میں مجمع بحرین تک پہنچنے سے باز نہ رہوں گا۔ مجمع بحرین دو دریا، دو سمندر، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، دو سمندروں کا سنگم مجمع البحرین کہلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد، اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ میں ضرور مجمع البحرین کو جاؤں گا، وہاں پہنچوں گا۔ او امضی حقبا، مجھے صدیاں چلنی پڑیں، صدیاں چلنا پڑے، سفر مجھے صدیوں تک اپنا جاری رکھنا پڑے،
توبے میں برابر اپنا سفر جاری رکھوں گا اور میں مجمع البحرین دو بحروں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچ کر رہوں گا. مجمع البحرین یہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ، آپ کا مقام جہاں آپ رہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم عنایت فرمایا کہ تم، میرا ایک بندہ رہتا ہے مجمع البحرین میں جس کا نام ہے خضر، اس سے ملو اور اسے جو میں نے خاص علم دے رکھا ہے، جسے علم لدنی کہتے ہیں، جسے علم طریقت کہتے ہیں، جسے علم اسرار کہتے ہیں، جسے علم سینہ کہتے ہیں، جو مرشدین کامل، جو پیران طریقت اپنے مریدوں کو خانقاہوں میں سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندہ خاص خضر کو علیہ السلام وہ علم باطن دے رکھا ہے، علم لدنی دے رکھا ہے، طریقت کا علم، اسرار کا علم دے رکھا ہے. عبد و رب کے سربستہ راز اسے میں نے سکھائے ہیں، تو تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا علم حاصل کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزم راسخ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ ضرور میں جاؤں گا. اور خضر کے سینے میں جو علم ہے، جو کتابوں میں نہیں ہوتا، جو پیر اپنی نگاہوں سے سکھاتا ہے، اپنی صحبت میں رکھ کر سکھاتا ہے اپنے مرید کو، تو نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت زاہد تیرے میرے پینے میں، افلاک سے کھینچی جاتی ہے یہ علم باطن کی شراب. یہ علم باطن جسے حاصل ہوتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے، اور وہ مستی اللہ کو پیاری ہوتی ہے. تو اس علم کو شراب معرفت کہتے ہیں، علم باطن کو شراب معرفت کہتے ہیں، اسے علم معرفت بھی کہتے ہیں، اسے معرفت بھی کہتے ہیں، اسے عرفان بھی کہتے ہیں، اسے علم الاسرار بھی کہتے ہیں، اسے علم التوحید بھی کہتے ہیں، اسے علم طریقت بھی کہتے ہیں، اسے علم سینہ بھی کہتے ہیں. تو جسے علم سینہ حاصل ہو جاتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے، نہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے دنیا کی کامیابیوں کے لیے، دنیا کے آرام کے لیے، دنیا میں راحتیں حاصل کرنے کے لیے، نہ وہ اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، حضور کی اطاعت کرتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے. وہ مولا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ مولا کے جلووں کو دیکھنے کے لیے عبادت کرتا ہے. وہ جنت میں جاتا بھی ہے تو اپنے خدا کے جلوے دیکھنے کے لیے، وہ جنت میں جاتا بھی ہے تو اپنے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تجلیات کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے. تو علم باطن جسے حاصل ہوتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے. وہ مستی شراب، یہ جو دنیا کی شراب ہے، ناجائز شراب ہے، حرام شراب ہے، اس کے نشے سے مختلف ہوتی ہے، بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ مستی تو اولیاء اللہ کے حصے میں آتی ہے، اغواث کے حصے میں آتی ہے، غوث اعظم کے حصے میں آتی ہے، خواجہ اجمیری کے حصے میں آتی ہے، حضرت جنید بغدادی کے حصے میں آئی، بایزید بستامی، حبیب عجمی، داؤد تائی، شفیق بلقی، حاتم اسم، بشر حافی، فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حصے میں آئی. تو یہ وہ مستی میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال
شاہ کمال ثانی علیہ الرحمہ کے حصے میں آئی، وہ میرے پیر و مرشد خواجہ فقیر نواز حضرت پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمہ کے حصے میں آئی، تو بندگان خدا افلاک سے کھینچی جاتی ہے، وہ شراب معرفت افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے، توحید کی میں، علم التوحید کی میں، یہ شراب ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو یہ علم طریقت حاصل کرنے کے لیے، خانخواہی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تمہیں ہم نے علم شریعت عطا فرمایا، علم الاحکام، شریعت کا علم عطا فرمایا، علم ظاہر عطا فرمایا ہے، اور تمہیں علم باطن حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پیغمبر کے پاس جانا چاہیے، اس سے تمہیں علم سیکھنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، پروفٹ ہیں، لیکن علم ظاہر کے اور علم شریعت کے، علم ظاہر ہی علم شریعت ہے، آپ علم شریعت کے امین ہیں، نقیب ہیں، مبلغ ہیں، علم شریعت کو لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور علم طریقت کو جو اس کا اہل ہے اسے سکھانا، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دے رکھی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی جمہور علماء کی نظر میں، اردو میں جمہور کہتے ہیں، عربی میں صحیح تلفظ اس کا فعلول کے وزن پر جمہور ہے، لیکن اردو میں آپ دیکھیں گے جمہور کہتے ہیں، جمہوریت، ڈیموکریسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ باہر کیف جمہور کی نظر میں حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جمہور کی نظر میں۔ بعض ان کے پیغمبر ہونے کا انکار کریں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جمہور یعنی اکثریت علماء کی ان کو پیغمبر مانتی ہے، اور جمہور ان کو نبی بھی مانتی ہے، اور جمہور ان کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ انہیں اب تک زندہ ہیں یہ بھی مانتے ہیں۔ بہر کیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت بھی جمہور سے تو ثابت ہے، مگر بعض اس کے آپ کے یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ باہر کیف عرض کر رہا تھا کہ جمہور کی نظر میں حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ یقیناً نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم شریعت عطا فرمایا، علم ظاہر عطا فرمایا، اور خضر علیہ السلام کو علم باطن، علم طریقت، علم الاسرار، علم التوحید عطا فرمایا۔ خانخواہ میں جو علم سکھایا جاتا ہے، متبع شریعت پیر متبع شریعت ہی ہو سکتا ہے، بے نمازی پیر نہیں ہو سکتا۔ جسے شریعت کا علم ضرورت کی حد تک حاصل نہیں، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ خلافت کا مستحق ہی نہیں ہے، خلیفہ ہی نہیں بن سکتا۔ وہ پیر وہ ہے جسے علماء حق، عاشقان رسول علماء، پکے سچے علماء، حقیقی معنوں میں علماء کہلانے والے علماء جسے پیر بتائیں وہ پیر ہوتا ہے۔ جسے عربی کی ماولا نہیں معلوم، جسے قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، ضرورت کی حد تک فقہ کا علم نہیں جانتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے بیعت کرنا گناہ ہے۔
اچھی طرح سمجھ لو، شریعت کا علم فرض حد تک جسے حاصل ہے وہی پیر کہلا سکتا ہے اور وہی ولی بن سکتا ہے۔ آپ نے جاہلوں کو پیر سمجھ لیا، توبہ کرو اس نظریے سے، چھوڑو اس غلط عقیدے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، پیران طریقت فرماتے ہیں کہ جاہل پیر شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، جاہل پیر شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ جو پیر ہوتا ہے اسے ضرورت کی حد تک علم شرع حاصل ہوتا ہے، پیر ہی نہیں، ضرورت کی حد تک علم شرع تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس حد تک علم شرع حاصل کرنا فرض ہے وہ علم شرع اس حد تک وہ علم شرع حاصل کرے۔ جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے مسائل جو فرض ہیں انہیں حاصل کرنا فرض ہے، جو واجب ہیں مسائل نماز کے انہیں حاصل کرنا اس پر واجب ہے۔ تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے فرض علوم جو ہیں وہ حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام علم شرع کے حامل ہیں، شریعت کا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام علم طریقت کے رکھنے والے ہیں، علم طریقت کے رکھنے والے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں اور پیغمبر ہیں خضر علیہ السلام بھی۔ افضل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ تو علم ظاہر کو حاصل کر کے علم ظاہر پر عمل کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی کو میری ان باتوں سے اختلاف ہے تو مجھ سے پوچھیں، میں ذمہ داری کے اسٹیج سے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ علم شرع، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ علم شرع حاصل کرنا فرض ہے، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت حاصل کرنا، علم شرع حاصل کرنا فرض ہے۔ علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ جو فرض ہوگا وہ افضل ہوگا، جو مستحب ہوگا، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت حاصل کرنا مستحب، نفل ہے۔ تو نفل جو ہے وہ مفضول ہوتا ہے اور فاضل فرض ہوتا ہے۔ فاضل کو افضل بھی کہتے ہیں، افضل فرض ہوتا ہے، مفضول ہوتا ہے کون؟ نفل اور مستحب۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اب کوئی آدمی ہے جسے علم شرع بھی حاصل ہے، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت بھی حاصل ہے، تو اب علم شرع کا عالم ہونے کی جو حیثیت اس کی ہے وہ حیثیت افضل ہوگی، اور علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت حاصل کرنے اور علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت کا عالم ہونے کی جو حیثیت اس کی ہے وہ حیثیت مفضول ہوگی۔ یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج کل کے جاہل پیر، آج کل کے زرپرست پیر، سب پیر آج بھی برے نہیں ہیں، پیارے سے پیارے پیر بھی ہیں، اچھے سے اچھے پیرانے طریقت بھی ہیں۔ میں جن کی خاک پا ہوں، سبحان اللہ، میں جن کا غلام ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں جن کی زیارت کرنے کو زندگی کا سب سے حسین کام سمجھتا ہوں، بہت حسین کام سمجھتا ہوں۔ اچھے پیر بھی ہیں، دنیا خالی نہیں ہے۔ سیما کب ہے دنیا اہل وفا سے خالی، اب بھی وفا ہے باقی لیکن کسی میں۔ میں سچے مولوی، اچھے مولویوں کا غلام ہوں، میں سچے مولویوں، اچھے مولویوں کا خادم ہوں، غلام ہوں، نام لیوا ہوں، ان کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ تم افضل ہوتے ہوئے تم افضل ہو،
علم شرع جو تمہیں دیا گیا ہے وہ افضل ہے، اس کے باوجود خضر مفضول ہیں، اور ان کا علم بھی تمہارے علم سے مفضول ہے، اس کے باوجود اس علم سے خالی نہ رہو، وہ علم حاصل کرو۔ تو معلوم یہ ہوا علماء کرام کو جو علم طریقت سے ناشنا ہیں، نابلد ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی علم ظاہر رکھنے والے صوفی سے ملیں، پیر کامل سے ملیں، عارف واصل سے ملیں، اور اس سے اس کا علم حاصل کریں، کیونکہ علم ظاہر کی تکمیل علم باطن سے ہوتی ہے۔ علم ظاہر پر عمل مکمل ہوتا ہے علم باطن پر عمل کرنے کی وجہ سے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، میں بہت جچا تلا بیان دے رہا ہوں، اور علم ظاہر کا میرے دل میں بہت احترام ہے، علماء ظواہر کا بہت احترام ہے، علم شرع رکھنے والے علماء کا میں تو خادم ہوں، غلام ہوں، عاشق ہوں، دیوانہ ہوں ان کا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دیوانگی کی وجہ سے یہاں بھی مجھے خوش رکھے گا، وہاں بھی خوش رکھے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا مجمع البحرین کو۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا آپ جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا، تو جب چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو اب ان کے ہمراہ کون تھے؟ حضرت یوشع بن نون، ان کا نام ہے یوشع، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ جانشین پیغمبر ہوئے، تو پیغمبروں میں بھی جانشینی چلتی ہے، لیکن کیسے چلتی ہے؟ پیغمبر کا جانشین پیغمبر ہوتا ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب اللہ فرماتا ہے اب ان کا سفر شروع ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام دونوں نکلے۔ یہ ابھی پیغمبر نہیں ہوئے ہیں، یوشع بن نون بعد کو ہوئے، اس واقعے کے وقت پیغمبر نہیں تھے۔ حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ رضی اللہ علیہ السلام، اب تو ان کو علیہ السلام ہی کہنا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ دونوں چلے، راستہ طے کیا، اور جب چلے تو ساتھ میں ناشتہ رکھ لیا، زاد راہ توشہ کھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس ناشتے میں کیا تھی؟ مچھلی کا تو ذکر آتا ہے کہ مچھلی رکھ لی تاکہ جہاں رکیں گے وہاں بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، سفر جاری تھا، وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا، مجمع بحرین پہنچ گئے دونوں۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام مچھلی کو بھول گئے، ناشتے کو بھول گئے۔ ہوا کیا؟ وہ مچھلی ان کے توشے دان میں سے نکلی، وہ تھی مری ہوئی مچھلی، ناشتے کے طور پر تھی۔ ہمارے کھانے میں مچھلی آتی ہے نا، ناشتے میں ہم مچھلی کھاتے ہیں، دوپہر میں مچھلی کھاتے ہیں، تو رات میں بھی مچھلی کھاتے ہیں۔ تو مچھلی سالن میں ہوتی ہے تو وہ کھانے کی ہوتی ہے، زندہ مچھلی تو نہیں کھائی جاتی نا۔ ہاں، تو وہ مری ہوئی مچھلی تھی، سالن میں تھی، سالن بنی ہوئی تھی، غذا بنی ہوئی تھی۔ لیکن جب مجمع البحرین آیا تو وہ زندہ ہو گئی۔ اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں مردے زندہ ہوتے ہیں۔ وہ زندہ ہو گئی اور یکایک اچھلی توشے دان میں سے اور نکل کر اچھل کر سمندر میں گری اور چلنے لگی۔ چلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ دونوں بینہما، ہما کی ضمیر بحرین کی طرف ہے، جب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ مجمع البحرین کو پہنچے یہ دونوں، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام، تو نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے۔ کسے بھول گئے؟ مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو مچھلی سمندر میں کود گئی اور اپنا راستہ بنایا سرنگ کی طرح۔ سرنگ سمجھتے ہیں آپ؟ سرنگ
تامل زبان میں سرنگ کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. گول ہوتا ہے سرنگم. ہاں سرنگم. انگم لگا ام لگا لو تو تامل بن جاتا ہے. ہاں ہاں تو سرنگم بنا, سرنگم کی طرح راستہ بنا اس کا اور وہ چلی گئی سرابا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. مجمع بحرین کو پار کر دیا. تانڈتا پار کر دیا وہ مقام کو جہاں اترنا تھا, جہاں رکنا تھا. مجمع البحرین جو منزل تھی ان دونوں کی, اس منزل سے آگے نکل گئے. آگے تو منزل کے آگے بھی نہیں جانا ہے, منزل سے پیچھے بھی نہیں رہنا ہے, عین منزل پر پہنچنا ہے. تو منزل سے آگے نکل گئے. اب یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھوک لگ رہی ہے, ناشتہ کرنا چاہیے, ہمارے ساتھ ناشتہ ہے. تو حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا آتنا غداءنا, مجھے دو میرا صبح کا کھانا یعنی ناشتہ, بریک فاسٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں غداءن, اور رات کا کھانا سپر, رات کا کھانا اسے کیا کہتے ہیں عربی میں عشاءن. عشاء عشاء زیر سے وقت عشاء, وقت عشاء زبر سے عشاء, عشاء کے معنی رات کا کھانا. تو کیا عرض کر رہا تھا آتنا غداءنا, صبح کا ناشتہ لاؤ, کھانا لاؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس سفر سے بہت مشقت اٹھانی پڑی ہے. مشقت اٹھانا, مشکل سے سفر طے کرنا پڑے بھی تو کرنا چاہیے کسی طریقت والے سے ملنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علم باطن دے سکتا تھا, نہیں دیا. کسی علم باطن والے کے پاس جانے کو کہا وحی کے ذریعے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو بغیر واسطہ خضری کے, بغیر خضر علیہ السلام کے وسیلے کے علم باطن نہیں دیتا تو ہمیں کیسے دے گا؟ ہمیں بھی کسی پیر کامل کو ڈھونڈنا ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میں یہ بات بھی داخل ہے. الوسیلہ پیر کامل ہے, پیر کامل کو ڈھونڈو. کون ہے پیر کامل؟ اور ڈھونڈنے کا لفظ استعمال فرمایا. کیوں فرمایا؟ پیر کامل ہونے کا دعویٰ کرنے والے 1000 ہیں. ڈھونڈو کون وسیلہ ہے, کون اللہ تک تمہیں پہنچا سکتا ہے, کون واقعی پیر کامل ہے, کون عارف واصل ہے, پہنچا ہوا ہے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہ. پیر کامل کون ہے؟ کتاب و سنت کے اجالے میں معلوم ہوگا تمہیں, قرآن و حدیث بتائیں گے تمہیں کہ پیر کامل کون ہے. قرآن و حدیث تو خود نہیں بتائیں گے, وہ بولتے نہیں. تم خود قرآن و حدیث سے سمجھنے کے قابل نہیں, تو قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھنے والے جو حضرات ہیں, جو امت کے غمخوار ہیں, ہمدرد ہیں, سچے دین کے مبلغ ہیں, وہ بتائیں گے کہ کون پیر کامل ہے. اب جسے پیر کامل مل گیا ہے بغیر کسی کوشش کے, بابا پیر کامل کو پا لیے تھے, اماں پیر کامل کو پا لیے تھے, چچا تایا ماموں نے پیر کامل کو حاصل کر لیا, یہ میری باتیں اسے بولیں گے آگے بڑھیں. یہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں, پیر کامل کو تلاش کرنا. سب پیر کامل نہیں ہیں. آپ کو تو مفت میں مل گئی دولت. جو جگہ جگہ کی ٹھوکر کھاتا ہے, کئی دروازوں پر جاتا ہے, مایوس ہوتا ہے, لوٹتا ہے, پھر صحیح پیر ملتا ہے مدتوں بعد اسے, تو اسے معلوم ہے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے ہمیں پیر کامل ملا ہے. اے بسا ابلیس آدم روئے ہست, پس بہر دستے نہ باید داد دست. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ بہت سے شیطان ہیں, آدمی کی صورت بنائی ہے انہوں نے, آدمی کی صورت میں بہت سے شیطان ہیں, ابلیس ہیں. کون صحیح پیر ہے سمجھنا چاہیے اور اس تک پہنچنا چاہیے, اس سے ملنا چاہیے. یہ ہے ابتغاء وسیلہ, وسیلے کو ڈھونڈنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نکلے
موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد. اور دیکھیے علم سیکھنے جا رہے ہیں, شاگرد بننے کے لیے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے, اپنے سے مفضول درجے میں جو اپنے سے کم ہیں خضر علیہ السلام, ان کے شاگرد بننے کے لیے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اور اکیلے نہیں جا رہے ہیں. آج کا پیر ہوگا تو اکیلا جائے گا, موسیٰ علیہ السلام آج کا استاد ہوگا تو اکیلا جائے گا, موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے ہیں. بے نفسی کا کیا عالم ہے, کسر نفسی کا کیا عالم ہے, تواضع کا کیا عالم ہے. شاگرد کے ساتھ کسی کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہے پیغمبری علامتیں, یہ ہے پیغمبری تعلیم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا. یوشع علیہ السلام سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ لاؤ ہمارا کھانا لاؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. ہمارے اس سفر سے ہمیں بہت مشقت اٹھانی پڑی ہے, محنت سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ایروپلین میں گئے تھے کیا؟ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فإني نسيت الحوت. یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ یا نبی اللہ آپ ذرا دیکھیے کہ جب ہم صخرہ کے پاس پہنچے, پتھر کے پاس پہنچے, جب ہم نے ایک چٹان کے قریب, جب ہم ایک چٹان کے پاس پہنچے تو میرے ذہن سے, چٹان سے جب ہم نے پناہ لی وہاں پہنچے تو میرے ذہن سے مچھلی نکل گئی, میں بھول گیا مچھلی کو. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. مجھے تو شیطان نے بلایا, شیطان کے لیے سوائے کسی نے نہیں بلایا. وما تو معلوم ہوا کہ بڑے بڑوں کو شیطان بھلا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ بھلا دیتا ہے. ہاں, ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر سربا. عجبا, حضرت یوشع نے فرمایا کہ میں بھول گیا, مچھلی کی طرف سے میری توجہ ہٹ گئی تھی. مچھلی اس جگہ پر پہنچ کر جہاں ہم رکے تھے, ٹیلے کے پاس, چٹان کے پاس, صخرہ چٹان کے پاس رکے تھے, تو وہاں مچھلی توشیدان سے نکلی اور توشیدان سے زندہ ہو کر نکلی اور سمندر میں کود گئی. اور اس نے سمندر میں راستہ بنایا, سمندر میں چلنے لگی. عجباً, عجیب بات ہو گئی. قال ذلك ما كنا نبغي. موسیٰ علیہ السلام نے سن کر کہا ارے وہ جگہ صخرہ کے پاس, چٹان کے پاس جہاں رکے تھے, ارے وہیں تو ہمیں رکنا تھا, اسی جگہ کی تلاش میں ہم چلے تھے اپنے گھر سے. فارتدا على آثارهما قصصا. تو اپنے جیسے گئے ویسے واپس ہوئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ یو ٹرن لینا بولتے ہیں, یو ٹرن بولتے ہیں. تو واپس اپنے نشانِ قدم کو دیکھتے ہوئے پھر واپس ہوئے. جہاں سے گئے, جہاں پہنچ وہیں سے واپس ہو گئے. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں نے, حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع نے, جہاں پہنچنا تھا مجمع البحرین پہنچ گئے. مجمع البحرین پہنچ کر کراس کر کے آگے نکل گئے تھے, پھر واپس آئے. کہاں آئے؟ جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹے. آ گئے. اللہ فرماتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا. دونوں نے میرے بندوں میں, بہت سے بندوں میں ایک بندے کو پایا. ایسے کئی بندے ہیں میرے, ان بندوں میں ایک بندہ میرا خضر, ان کو پایا. فوجدا عبدا من عبادنا. ایک بندہ نہیں, کئی بندے ہیں میرے ایسے, یہ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. عبدا من عبادنا کے لفظ پر غور کریں. موسیٰ علیہ السلام, یوشع علیہ السلام نے, اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. کیا مطلب؟ اللہ کے محبوب بندے اکیلے نہیں ہوتے, ان کے ساتھ ہزاروں اللہ کے بندے ہوتے ہیں, محبوب بندے ہوتے ہیں.
اللہ کا ہر محبوب بندہ اللہ کے سب محبوب بندوں کے ساتھ رہتا ہے. اکیلا بھی رہے تو ان کی دعاؤں کے سائے میں رہتا ہے, ان کی محبتوں میں رہتا ہے. یہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ ان سے محبت کرتے ہیں. اہل اللہ کی جماعت کے ساتھ رہتا ہے, ان سے تعلقات رکھتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, انہیں دعائیں دیتا ہے, ان کی دعائیں لیتا ہے, ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے. عبدم من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے رحمت دی اپنے پاس سے. وہ رحمت کیا ہے؟ علم لدنی. وعلمناہ من لدنا علما. علم لدنی اپنی رحمت دی اور اسے اپنے طرف سے علم سکھایا, اپنے پاس سے علم سکھایا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. قال له موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ گئے خضر علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ جا کے فرمایا, یہاں تک جو ہے یوشع علیہ السلام کا ذکر ہے, اب اس کے بعد یوشع علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں کہ یوشع ساتھ نہیں ہے, یوشع ساتھ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں. ہاں, قال له موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کس سے فرمایا؟ خضر علیہ السلام سے فرمایا, هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. آپ کو جو رشد ملا ہے, علمت رشدا, رشد جو ملا ہے, رشد کسے کہتے ہیں؟ رشد علم باطن کا نام ہے, رشد یاد رکھیں. اسی سے ارشاد ہے. علم باطن جس کے پاس ہوتا ہے وہ دوسرے کو علم باطن دیتا ہے. اس دینے کو کہتے ہیں ارشاد. یہ دینے والا مرشد, اس میں فاعل کا صیغہ ہے. میں کیسی باتیں بتا رہا ہوں, آپ کی توجہ کہاں بھٹک رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا رشد ارشاد مرشد, رشد ارشاد مرشد. تو علم باطن کو, علم طریقت کو رشد کہتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ ہاں. اور یہ رکھنے والا مرشد ہوتا ہے, جس اپنے پاس رکھ کر دوسروں کو بھی نوازنے والا مرشد ہوتا ہے. ہاں, اور اس سے علم حاصل کرنے والا مرید کہلاتا ہے یا مسترشد کہلاتا ہے. یہ یاد رکھیں, مرید کہلاتا ہے یا مسترشد کہلاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا, رشد, علم طریقت, علم باطن, وہ مجھے سکھا دیں. کیا میں آپ علم باطن سکھائیں گے؟ یہ یقین کر کے میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, آپ کی پیروی کر سکتا ہوں. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. آپ جو بولیں گے میں کروں گا, آپ کے احکام کی پیروی کروں گا, آپ کا اتباع کروں گا, آپ کو فالو کروں گا, آپ کے احکام مانوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور آپ کے ساتھ رہوں گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے میں ساتھ رہوں آپ کے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر علیہ السلام یہ بھی پیغمبر ہیں, ان کو اللہ نے علم غیب دیا ہے. یہاں معلوم ہوتا ہے خضر علیہ السلام کو علم غیب ملا ہے. مستقبل میں کیا ہونے والا علم ہے حضرت خضر علیہ السلام کو. خضر علیہ السلام چونکہ نبی ہیں تو نبی کو علم غیب ہونا ضروری ہوتا ہے. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے, آپ تو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, مجھ سے علم باطن حاصل کرنا چاہتے ہیں, طریقت کا خانقاہ میں جو علم دیا جاتا ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. انک لن تستطیع معی صبرا. آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے. میں کچھ کام ایسے کروں گا جنہیں دیکھ کے آپ اپنے علم کی روشنی سے ان کاموں کو پرکھیں گے تو وہ کام بظاہر غلط نظر آئیں گے اور آپ صبر نہیں کر سکیں گے, میرے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے. سب بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. خود فرما رہے ہیں کہ جس بات کا آپ کو علم نہیں, جس کام کو جائز آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, وہ کام میں کروں تو آپ کیسے خاموش رہیں گے, کیسے صبر کریں گے, کیسے کچھ بولے بغیر رہیں گے؟ آپ کا کام ہے غلطی جسے آپ سمجھ رہے ہیں اسے دیکھیں تو
غلطی کا ارتکاب کرنے والے کو ٹوکیں. سامنے والا آپ کے علم کے تحت اگر غلطی کر رہا ہے تو آپ کا ٹوکنا فرض ہے. تو اگر میں آپ کے علم کے تحت جو بظاہر غلط ہے وہ کام کروں تو آپ کیسے نہیں ٹوکیں گے؟ کیسے خاموش رہیں گے؟ کیسے صبر کر پائیں گے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کی خبر آپ کو نہیں ہے وہ کام کروں گا میں، وہ کام جائز ہے آپ کو نہیں معلوم، وہ کام کروں گا تو آپ اسے جو ہے ناجائز سمجھیں گے اور مجھے روکیں گے. نبی کا کام ہوتا ہے غلطی دیکھے تو اصلاح کرے، تو فرض ہے. غیر نبی پر فرض ہے اگر وہ امر بالمعروف کرنے کی پوزیشن میں ہے تو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرنے کی پوزیشن میں ہے تو کرے، کر سکتا ہے تو کرے. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہیں مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے. میں صبر کروں گا نہیں فرمایا، اگر اللہ چاہے اور اللہ چاہے گا اللہ کرم کرے گا اور آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ پائیں گے. میں صبر کروں گا نہیں، میں صبر کروں گا نہیں، مجھ سے اللہ ایسا صبر کروائے گا کہ آپ اسے صبر سمجھیں گے. میں ہی نہیں آپ بھی سمجھیں گے کہ صبر ہے، واقعی صبر ہے. یہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، میں سمجھ رہا ہوں میں متقی ہوں، میرا پیر سمجھ رہا ہے کہ یہ متقی نہیں ہے تو میں متقی ہوں نہیں. میں سمجھ رہا ہوں میں عالم ہوں، علماء جو حقیقی معنوں میں علماء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے، تو کیا میں عالم ہوں؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے کرم پر نظر ہے، اپنی ذات پر نظر نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو. ولا عصی لک امرا، میں آپ کے حکم کے عدول حکم نہیں کروں گا، آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى أحدث لك منه ذکرا، فرمایا کہ اگر آج تو مجھے اجازت دی جائے، فل اجازت دی جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ارادہ کر لیا ہے میرے ساتھ رہنے کا، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو میرے کسی کام کو دیکھ کر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھنا مجھ سے. میں کچھ بھی کروں فوراً ایسا کیوں کیا نہیں کہنا، یہ ذرا ذہن نشین رکھیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جی کام کرتے ارے یہ کیا کر دے، ارے بھائی وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ اس کی عمر ہے، آپ سے زیادہ اللہ کا عارف ہے، وہ کر رہا ہے، فوراً ٹوکنا کرتے ہیں بہت سے لوگ. ارے ذرا صبر تو کرو. ہاں قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک ذکرا منہ ذکرا، کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود اپنے کام کی تعویل بتا نہ دوں، وجہ نہ بتا دوں. میں نے ایسا کیا تھا نا، اس کی وجہ یہ ہے. جب تک میں نہ بتاؤں آپ اپنی طرف سے نہیں پوچھیں گے، اس شرط کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. فانطلقا، اب یہ دونوں چلے. کون چلے؟ اب یہاں خضر اور موسیٰ علیہ السلام ہی. فانطلقا تثنیہ کا صیغہ ہے، یوشع بن نون کا ذکر نہیں ہے. اچھا. حتی اذا رکبا فی السفینۃ غرقھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت خضر علیہ السلام ہے، دونوں سوار ہو گئے ایک کشتی میں. دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے. ضرورت نہیں تھی کشتی میں جانے کی. کسے؟ خضر علیہ السلام کو. کشتی والے سے بات بھی نہیں کی خضر علیہ السلام نے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں، یہاں سے یہاں تک جانا ہے، کتنا پیسہ لوگے، اجرت کیا لوگے، کچھ بھی نہیں. کشتی آ کے رکی، یہ دونوں بڑھ گئے. خضر علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف بیٹھ گئے. اذا رکبا فی السفینہ، ایک سفینے میں بیٹھ گئے، ایک کشتی میں بیٹھ گئے. خرقھا، کشتی میں بیٹھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ جس کشتی میں بیٹھے ہیں بسولہ لے کر، ہتھیار لے کر، اوزار لے کے اس کشتی میں چھید کرنے لگے، کشتی کو توڑنے لگا، توڑنے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تختہ نکال دیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کشتی میں بیٹھے ہیں اس کشتی کا تختہ نکال دیا جائے تو کیا حل ہوگا؟ پانی اندر آ جائے گا نا، اور پانی کشتی میں آ جائے گا تو کیا ہوگا انجام؟ کشتی ڈوب جائے گی. خرقہا، اس کشتی کو حضرت کس نے چیرا؟ خضر علیہ السلام نے توڑ دیا، چھید بن گئی. قال اخرقتها لتغرق اهلها. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے، کہا کہ کیا آپ نے کشتی کو توڑا اس لیے، کشتی کو چیرا اس لیے کہ کشتی میں جو لوگ سوار ہیں ان کو آپ ڈبو دیں؟ اخرقتها لتغرق اهلها، اہل کشتی کو ڈبونے کے لیے آپ نے کشتی توڑی ہے. ظاہر بات ہے کہ کشتی کو توڑ دیا جائے تو کشتی میں جو لوگ آلریڈی سوار ہیں وہ تو ڈوبیں گے. لقد جئت شیئا امرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کے روشنی میں بول رہے ہیں. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کریں گے؟ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر نہیں کر پائیں گے میرے کاموں پر. قال لا تؤاخذنی بما نسیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی شریعت کی روشنی میں بول رہے ہیں کہ دیکھیے میں نے جو آپ سے سوال کر دیا یہ سوال جو ہے بھول کر کیا. آپ سے جو میرا معاہدہ ہوا تھا، جو بات چیت ہوئی تھی کہ آپ کے کسی کام پر میں سوال نہیں کروں گا، آپ کچھ بھی کریں میں خاموش رہوں گا، دیکھوں گا خاموش رہوں گا، وہ جو بات چیت ہوئی تھی نا وہ میں بھول گیا. لا تؤاخذنی، مواخذہ مت فرمائیں. بما نسیت، جو کام میں نے بھول کر کیا اس کام پر اس کام کی وجہ سے میری گرفت نہ کیجیے، مواخذہ نہ فرمائیے. ولا ترهقنی من امری عسرا، اور مجھے مشکل میں نہ ڈالیے، میرے کام میں مشکل سے دو چار مت کیجیے مجھے، میں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. فانطلقا، پھر چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تثنیہ کا صیغہ ہے. انطلق ينطلق انطلاقا کے معنی ہے چلنا. طلاق اسی سے ہے، طلاق کا مادہ بھی یہی ہے. انطلاق، طلاق کے معنی چلا دینا کسی کو گھر سے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. یہ اس نے طلاق دے دی، اس نے طلاق دے دی. اللہ سے ڈرو. کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ چند دنوں میں اتنے خبریں آئیں کہ اس نے اسے طلاق دے دی، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اللہ کے بندو ڈرو، اللہ سے ڈرو. ہاں. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، یہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک نوجوان کو پایا. غلام، لڑکا، نوجوان. اسے ان دونوں نے دیکھا. فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے تلوار نکالی اور اس برہنہ شمشیر سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا. سر ایک طرف، دھڑ ایک طرف. حضرت خضر علیہ السلام نے، وہ لڑکا اس نے کچھ بظاہر کچھ خلاف شرع کام نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا. حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے، کٹ آف. سر ادھر، دھڑ ادھر ہو گیا. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اس کا کام تمام کر دیا. قتلہ، ماضی کا صیغہ، اسے قتل کر دیا اس غلام کو. ہو کی ضمیر غلام کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. ہے خضر علیہ السلام، آپ نے کیا ایک پاکیزہ نفس، بے قصور نفس، بے قصور لڑکا، بے گناہ لڑکا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے گناہ کر کے اپنی زندگی کا دامن داغدار نہیں کیا، اس کا اخلاق اچھا تھا، بے قصور تھا، اسے آپ نے قتل کر دیا. اور اگر وہ کسی دوسرے کو جان سے مارتا، قتل کرتا بغیر کسی قصور کے تو یہ قصوروار ہوتا، اور آپ اسے کسی بے قصور کو قتل کرنے کی سزا کے طور پر قتل کرتے
تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی. لیکن آپ نے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا اپنی جگہ, آپ گئے اسے قتل کر دیا بغیر کسی قتل کے. اس نے قتل ناحق نہیں کیا تھا, اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا, یا کوئی ایسا کام اس سے سرزد نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے شریعت میں قتل کی سزا دی جاتی ہے. قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا, یقیناً آپ نے یہ بری بات کی, برا کام کیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا انك لن تستطيع معي صبرا, کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے, اگر ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد آپ کے کسی کام پر میں تنقید کروں, آپ کے کسی کام کے بارے میں کچھ سوال کروں, تو آپ فلا تصاحبنی, آپ اپنی صحبت میں مجھے نہ رکھیں, مجھے اپنے سے جدا کر دیں. اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا تو قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا, میرا عذر پورا ہو چکا ہے, میں عذر کر چکا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا, اور آئندہ اگر کیا تو آپ کو یہ عذر حاصل ہے, آپ کو یہ حق حاصل ہے, میں خدا آپ کو حق دے رہا ہوں کہ آپ مجھے خود سے جدا کر دیں. فانطلقا, پھر یہ دونوں چلے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریہ, یہاں تک کہ ایک بستی والوں میں پہنچے. چلے دونوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام, یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے, ایک گاؤں میں پہنچے, قریہ میں پہنچے. اہل قریہ پہنچ کر کیا کیا, استطعما اہلہا, یہ دونوں بزرگوں کو بھوک لگ رہی تھی, دونوں پیغمبروں کو بھوک لگ رہی تھی. استطعما اہلہا, ان دونوں نے, تسنیہ کا صیغہ ہے, دونوں نے اس بستی کے لوگوں سے کھانا مانگا. آپ کہیں ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جہاں ہوٹل نہیں ہیں, دور دور تک ہوٹل نہیں ہیں, کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے, تو بستی والوں سے آپ کھانا مانگ سکتے ہیں. کھانے کی ضرورت ہے آپ کو تو کھانا بستی والوں سے مانگ سکتے ہیں. تو اس بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا دو, ہم بھوکے پیاسے آئے ہیں یہاں, ہمیں کھانا دو. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, اللہ اکبر, کیسے سنگ دل بستی والے تھے, کیسے بد اخلاق بستی والے تھے. ابو, ابا یا ابا سے ابو ماضی کا صیغہ ہے, جمع مذکر غائب. فَأَبَوْا, انہوں نے انکار کر دیا. أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان کی مہمانی کریں, ان دونوں کی مہمانی کریں, ان دونوں کی میزبانی کریں, ان دونوں کو کھانا کھلائیں. اس بات سے انکار کر دیا. کس نے؟ بستی والوں نے. ابو ان یضیفوہما, انہیں ضیف بنانے, مہمان بنانے سے انکار کر دیا, ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا, بستی والوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے, نہیں, کھانا ہے ان کے پاس. اور یہ ایک دو بستی والے نے, ابو جمع کا صیغہ ہے, سب بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوجدا فیہا جدارا, ان دونوں نے وہاں دیکھا کہ ایک دیوار ہے. خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستی میں, جس بستی کے لوگوں نے ان دونوں پیغمبروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا, اس بستی میں ایک دیوار ہے. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض, مجاز مرسل پڑھے نا, مجاز, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ ہوتا ہے عالم. مجاز مرسل میں نے کہا تو سمجھ گیا. وہ دیوار چاہتی تھی کہ گرے, وہ دیوار گرا چاہتی تھی, یہ ہے اردو. وہ دیوار گرا چاہتی تھی. دیوار گرنا چاہتی ہے کیا, اسے کہتے ہیں مجاز مرسل کہتے ہیں.
युरीद अन यनक़द्दा, युरीद अन यनक़द्दा, वो चाहती थी कि गिरे, यानी गिरने के करीब थी। उसकी हालत ऐसी थी कि अब गिरी तब गिरी, समझ गए? ये जाबिर नहीं आए जिदारन युरीद अन यनक़द्दा फ़अक़ामहू। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, जाके उस दीवार को पत्थर लेकर, सीमेंट लेकर, जो चीज़ें ज़रूरी थी लेके उस दीवार को खड़ा कर दिया। गिरने वाली थी दीवार, करीब था कि गिर जाए, उसे क्या कर दिया? फ़अक़ामहू, उस दीवार को ठीक बना दिया। अब एक मुद्दत तक वो गिरेगी नहीं, ऐसा बना दिया। आप समझ रहे हैं? फ़अक़ामह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब चुप नहीं रहे, फरमाया क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो इस काम पर उजरत ले लेते। इन लोगों ने तो आपको खाना नहीं खिलाया, मुझे खाना नहीं खिलाया, ऐसे लोगों की हमने दीवार बनाई, खैर आपने दीवार बना दी, इनसे उजरत ले लेते तो हमें काम आती वो उजरत, उस हम खाना खा लेते। तो उजरत आप ले लेते तो कोई गुनाह की बात नहीं थी। आपने उजरत नहीं ली और काम कर दिया उनका, हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट भी नहीं किया था, बस्ती वालों ने ये नहीं कहा था कि हमारी दीवार बना दो, आपने काम किया, मेहनत की। क़ाल हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, ख़त्म हो रहा है मज़मून। मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कि ये वो मकाम है जो मेरे और तुम्हारे फ़िराक़ का, जुदाई का सबब बनेगा। अब बस, अब जुदाई है हमारे और तुम्हारे दरमियान, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, आप हमारे साथ नहीं रह सकते, माफ़ करें, ये मंजिल आ गई, मेरी और आपकी जुदाई है। फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्तति' अलैहि सब्रा, अब मैं बताता हूं वो राज, मैंने जो काम किए ना, उन कामों के पस मंज़र में क्या राज छुपा हुआ था, क्या राज छुपे हुए थे, क्या हिकमतें खुदा की छुपी हुई थीं, उन कामों के बैकग्राउंड में क्या, कौन से मसालेह पोशीदा थे, कौन से असबाब पोशीदा थे, कौन से लोगों को फायदा पहुंचाने वाले काम छुपे हुए थे, वो बताता हूं। क्या अच्छाइयां थीं जिनको हासिल करने के लिए, जिनको लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, वो बताता हूं मैं। मेरा हर काम मबनी बर हिकमत था, मेरा हर काम जरूरी था। सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्तति' अलैहि सब्रा अम्मा सफीनतु, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कश्ती का किस्सा सुनिए, क्या मैंने उसे तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फ़िल बहर, वो कश्ती जो थी वो मिल्कियत में थी गरीब लोग, फ़कीर लोग, फ़कीर से भी गया गुजरा जो होता है ना, फ़कीर से भी कम माल रखता है ना, उसे कहते हैं मिस्कीन। तो चंद मिस्कीन लोग थे जो समंदर पर काम करते थे, क्या करते थे? कश्ती चलाते थे। गरीब लोग, मिस्कीन लोग, इधर से उधर लोगों को पहुंचाते थे, और अच्छी कश्ती थी उनकी कश्ती अच्छी थी। वो कुछ उजरत लेते चंद लोग, वो कश्ती चलाकर सुबह से शाम तक मेहनत करके, उस मेहनत के पैसों से वो जिंदगी बसर कर रहे थे गरीब लोग। फ़अरदतु अन अईबहा, मैंने उसे, वो उसमें, उस कश्ती में कोई ऐब नहीं था, कोई डिफॉल्ट नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं था, मैं उसे डिफेक्टिव बनाना चाहता था, ऐबदार बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता था? अच्छी खासी कश्ती को, बेऐब कश्ती को ऐबदार बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता था? वकाना वराअहुम मलिक, उनसे लगा हुआ एक मकाम है, वो जहाँ थे वहाँ से करीब एक मकाम है जहाँ का बादशाह जो है वो यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा, हर अच्छी कश्ती को देखता तो छीन लेता। बादशाह है ना,
جس کشتی کو اچھی دیکھتا اچھی کشتی ہے تو وہ کشتی کے مالکوں جو غریب ہوتے ہیں ان سے چھین لیتا کشتی. جا کان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا, غصب کر لیتا, چھین لیتا. تو اس واسطے میں نے اس کشتی میں عیب ڈال دیا, عیب لگا دیا تاکہ وہ کشتی بادشاہ کی نظر میں نہ آئے, وہ کہے گا یہ تو ٹوٹی کشتی ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ, اور جو غلام ہے, جو نوجوان تھا, بے قصور تھا تمہاری نظر میں, آپ کی نظر میں نے اسے قتل کر دیا. اسے کیوں قتل کیا سن لو. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن, اس کے دونوں باپ یعنی اس کے والدین مومن تھے. یہ لڑکا جو ہے اکلوتا لڑکا تھا, یہ لڑکا اکلوتا لڑکا تھا, ایک ہی ایک بیٹا تھا, اور اس کے ماں باپ مومن تھے, نیک تھے, اللہ والے تھے, مگر اس بچے کی محبت میں گرفتار تھے. بچے کا دل کبھی دکھانا نہیں چاہتے تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اس بچے کا مستقبل ہم جانتے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کے سرکشی کرنے والا, اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا. ہم کو اس بات کا ڈر ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ماں باپ کو بھی اپنے جیسا برا کہیں نہ بنا لے, کیونکہ ماں باپ جو ہے اس کی بڑی دل جوئی کرتے تھے. ماں باپ اسے بہت چاہتے تھے, یہ جو مانگتا وہ چیز دیتے تھے. یہ بڑا ہو کر سرکش بن کر, خدا کا نافرمان بن کر کہیں ماں باپ کو بھی, نیک ماں باپ کو بھی برا نہ بنا لے, اس لیے ہم نے اسے ختم کرنا چاہا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ہم کو معلوم تھا, ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کے بعد اس کا رب اس سے بہتر لڑکا ان ماں باپ کو دے دے, اس کے ماں باپ کو دے دے, جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. تو ہم نے اس کی گردن اڑا دی. وَأَمَّا الْجِدَارُ, اور دیوار کا قصہ, جو دیوار ہم نے بنائی گرنے والی تھی. فَكَانَ, یہ موقع ہے سمجھنے کا, بڑا ہر موقع سمجھنے کا ہے, لیکن یہ اسپاٹ جو ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ, دیوار جو ہم نے بنا دی گرنے والی تھی. فَكَانَ لِغُلَامَيْن, وہ دو لڑکوں کی تھی, وہ دو لڑکوں کی تھی. اور وہ لڑکے کون تھے؟ یتیمائن. تو یتیم کب تک ہوتا ہے آدمی؟ یتیم کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یتیم لڑکا یا یتیم لڑکی کسے کہتے ہیں؟ وہ لڑکا یتیم ہے اور وہ لڑکی یتیم ہے جس کا باپ مر جائے. باپ مر گیا کسی لڑکے کا اور وہ نابالغ ہے تو وہ یتیم ہے. باپ مر گیا کسی لڑکی کا اور وہ نابالغ ہے, وہ یتیم ہے. بالغ ہو گئی 30 سال کی لڑکی ہے, یتیم برکت بھائی میں, ارے کیسی یتیم ہے بھائی, 30 سال کی ہو گئی کیسے یتیم, تیرے 3 بچے ہیں. تو لڑکی ہو یا لڑکا, جب تک نابالغ رہیں گے, میچور نہیں رہیں گے, اگر ان کا باپ نہیں ہے موجود, مر گیا ہے, تو وہ یتیم کہلائیں گے. نابالغ بچہ باپ مر گیا تو یتیم, نابالغ بچی باپ مر گیا یتیم. اور جو ہی یہ بچہ بچی بالغ ہوں گے, یتیمی کا داغ ان کا مٹ جائے گا, وہ یتیم نہیں رہیں گے. جس کا باپ مر جاتا ہے انسانوں میں وہ یتیم کہلاتا ہے, اور جانوروں میں جس کی ماں مر جاتی ہے وہ یتیم کہلاتی ہے. جس کی ماں مر گئی وہ یتیم جانور. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ دیوار جو ہے وہ 2 یتیموں کی تھی. کون؟ لغلامین یتیمین فی المدینہ, اس بستی میں دیوار شہر کے رہنے والے 2 یتیموں کی تھی.
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دو یتیموں کی ملکیت میں رہنے والا خزانہ تھا. ان دو یتیموں کی ملکیت میں رہنے والا خزانہ تھا. ان دو یتیموں کا خزانہ تھا. کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اور یہ دونوں لڑکے جو تھے یتیم، ان کا باپ نیک تھا. ان کا باپ نیک تھا. باپ نیک تھا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ان کا امیڈیٹ باپ نیک تھا؟ نہیں، یہ دو غلام بچے جو تھے، یہ دو لڑکے جو تھے یتیم، جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، یہ دو لڑکے جو تھے ان کا ڈائریکٹ باپ صالح نہیں تھا، وہ عام آدمی تھا. اس کا باپ ساتواں باپ، ان کا ساتواں باپ یا کہیے ساتواں دادا صالح تھا. اس کا نام تھا کاشح. کیا نام تھا؟ کاشح. وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا، نیک تھا. اس کا خزانہ تھا، وہ خزانہ دیوار کے نیچے محفوظ تھا. بات سمجھ میں آئی؟ محفوظ تھا. اب اس کے مالک کون بنے تھے؟ یہ دو بچے، یتیم بچے. کانا لغلامین یتیمین وکان ابوہما صالحا. تو ساتویں باپ کی نیکی ساتویں بیٹے کو ملتی ہے، ساتویں دادا کی نیکی ساتویں پوتے کو ملتی ہے، اس کا فائدہ ملتا ہے. ایک روایت میں آیا 12واں دادا تھا وہ کاشح ان یتیموں کا. اللہ اس کی نیکی سے فائدہ کسے پہنچاتا ہے؟ ساتویں پوتے کو. اس نے کوئی نیکی نہیں کی، یہ تو یتیم ہے، یہ تو نابالغ ہے. اس بالغ کا نیک کام، اس کے نیک کام جو ہیں اسے کام آ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا نیکی کوئی کرتا ہے اس کا فائدہ اس سے نسبی رشتہ رکھنے والا جو ہے وہ پاتا ہے. خونی رشتہ رکھنے والا پاتا ہے، اسی طرح روحانی رشتہ رکھنے والا پاتا ہے. ہم غوث اعظم کے روحانی رشتہ دار ہیں. غوث اعظم ہمارے روحانی باپ ہیں، دادا ہیں. کسی کے 7ویں دادا ہیں، کسی کے 14ویں دادا پیر ہیں غوث اعظم. تو ان کی نیکیوں کا صلہ ان کے مرید کو ملے گا. اور میں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی بیٹا بھی ہوں اور جسمانی پوتا بھی ہوں. تو ان کے اعمال صالحہ کا صدقہ مجھے بھی ملے گا. میرے والد خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ملے گا، ان کے والد حضرت سید رضا علی شاہ علیہ الرحمہ کو ملے گا، ان کے والد حضرت سید شاہ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملے گا. 12واں باپ ہے، وہ نیک تھا تو 12ویں پوتے کو اس کی نیکی کا اجر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے. اور اجر کیسا دے رہا ہے؟ دنیا میں فائدہ پہنچا رہا ہے. دنیاوی فائدہ جو دینی فائدے سے کم ہے وہ بھی پہنچا رہا ہے. تو اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے انسان اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا انسان. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. تو ایسے کام کرو، ایسا تقوی اختیار کرو، ایسے دیندار بنو، ایسی نیکیاں کرو کہ تمہارے 7ویں پوتے کو بھی اس نیکی کا فائدہ پہنچے، تمہارے 12ویں پوتے کو بھی اس نیکی کا فائدہ پہنچائے. تم ایسے کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے تمہارے بیٹے نقصان میں ہیں، تمہارے پوتے نقصان میں ہیں، تمہارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے کام کرو کہ تمہاری نسل در نسل جو ہے دونوں جہاں میں کامیاب ہو. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے 12ویں یا 7ویں پوتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں محروم نہیں کیا تو آخرت میں کیوں محروم کرے گا؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کل نسب وسبب ينخطئ یوم القیامہ. ہر سسرالی رشتہ، ہر ننیالی رشتہ، ہر ددیالی رشتہ، ہر رضائی رشتہ، دودھ کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں، سسرال کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں،
ننیال کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں، ددیال کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں، سب رشتے قیامت میں ٹوٹ جائیں گے. لیکن پیر اپنے مرید سے بھاگے گا یہ نہیں کہا ہے. جسمانی باپ بیٹے سے بھاگے گا، پیر اپنے مرید سے بھاگے گا نہیں کہا ہے. غوث اعظم مرید سے کہیں گے کہ نہیں یہ نہیں کہا ہے. بات سمجھ میں؟ جہاں دنیاوی رشتے کام نہیں آتے وہاں دینی رشتے کام آتے ہیں. لہذا دینی رشتوں کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کے تقاضوں پر عمل کرو. وہ تم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں دینی رشتے؟ اللہ کا دین کیا چاہتا ہے تم سے وہ کرو. اللہ تم سے راضی جس کام سے ہوتا ہے وہ کرو. مجھے راضی کرنے کا مت سوچو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کی رضا یہ پیش نظر رکھو. خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ فکانہ ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا خضر علیہ السلام کو. بچوں کے لیے کام کون کر رہے ہیں؟ بھوکی پیاسی حالت میں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ایسی حالت میں خضر علیہ السلام دیوار اٹھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا اللہ والوں کی اولاد کے لیے اللہ والے مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، بالغ ہو کر دیوار توڑ کے اپنا خزانہ لے لیں. ویستخرجا کنزہما. تو 12ویں دادا یا 7ویں دادا کی نیکیوں کا ثواب، نیکیوں کا صلہ کن کو ملتا ہے؟ نیکیوں کا فائدہ کسے ملتا ہے؟ 7ویں پوتے کو ملتا ہے. یہ اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن یہ کون ہے؟ یتیم ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ نابالغ. نابالغ اگر عمل نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے. بالغ ہو کر آپ جو ہے میرے 8ویں دادا پیر کی نیکیاں کام آئیں گی، میرے 8ویں دادا نیک تھے ان کی نیکیاں کام آئیں گی، یہ سوچ کے نہ بیٹھیں. آپ بالغ ہیں، آپ 60 سال کی عمر کے ہیں، آپ 55 سال کی عمر کے ہیں، آپ 40 سال کی عمر کے ہیں. غوث اعظم کی نسبت کام آئے گی لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہے. نسبت کام آئے گی، آپ عمل کریں. اب اس میں جو کھوٹ رہ جائے گا، جو کمی رہ جائے گی وہ نسبت پوری کر دے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بات سمجھ میں آئی. تو عرض کر رہا تھا وَيَسْأَلُونَكَ رحمتم من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت تھی. میں نے جو دیوار بنا دی یہ تمہارے رب کی رحمت تھی. اور اس کے بعد آخر میں راز کھول دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ سب اپنی طرف سے نہیں کیا، خود سے نہیں کیا. اللہ کے احکام کی میں نے پابند. اللہ مجھے سناتا تھا میں کرتا تھا، اللہ مجھے حکم دیتا تھا میں کرتا تھا. ما فعلته عن امری، میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ میرے حکم سے میں نے کام نہیں کیا، اللہ کے حکم کے مطابق میں نے کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. مجھے وحی ہوئی، اس وحی کے مطابق میں نے عمل کیا. تو میں نے جو کیا اللہ کے احکام کے تحت کیا، میرا کوئی قصور نہیں تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، آپ نے جو کچھ کیا صحیح کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا قانون نہیں تھا. یہ دیکھیے ایک بات بہت، خضر علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے نبی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے پیغمبر تھے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی، ان کی شریعت کا نفاذ قوم بنی اسرائیل پر تھا، ان کے احکام پر عمل کرنا. یہ ان کی الگ شریعت تھی. کس کی؟ حضرت خضر علیہ السلام کی. یہ قوم بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان پر جو احکام اللہ نازل فرماتا تھا اس پر یہ عمل کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح یہ اپنی جگہ صحیح تھے. موسیٰ علیہ السلام کا اپنے علم کی روشنی میں، اپنی شریعت کی روشنی میں جو کچھ کہنا تھا وہ صحیح تھا. دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے. سب کے پاس دلائل تھے، براہین تھے، براہین قاطعہ تھے، دلائل ساطعہ تھے، حجتیں تھیں، حجج بالغہ تھیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام یہ ان پیغمبروں میں ہیں
جو اب تک بقید حیات ظاہری ہیں، اب تک زندہ ہیں، یہ قیامت سے پہلے ان پر بھی موت طاری ہوگی. اچھا، تو حضرت خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام جو ہیں، ان کا نام جو ہے بلیا، ان کا نام کیا ہے؟ بلیا. اور ان کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ ملکان. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ملکان. بلیا بن ملکان، بلیا بن ملکان ان کا نام ہے، بلیا ملکان کے بیٹے. اور خضر علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. خضر علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. جو خضر علیہ السلام کی کنیت کے ساتھ ان کا نام اور ان کے والد کا نام، خضر علیہ السلام کی کنیت کے ساتھ اور والد کا، خضر علیہ السلام کے والد کے نام کے ساتھ خضر علیہ السلام کا نام یاد رکھے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. خضر علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ملکان. ان کا نام کیا ہے؟ بلیا. جسے یاد ہے خضر علیہ السلام کی کنیت، ان کے والد کا نام اور ان کا نام، وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. یہ اتنا حصہ، اتنا ٹکڑا کیا؟ ابو العباس بلیا بن ملکان. ابو العباس بلیا بن ملکان. یہ جسے یاد رہے گا ہمیشہ، تو بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. صرف اللہ والوں کا نام یاد رکھنے کی وجہ سے، ان کی کنیت، ان کے والد کا نام یاد رکھنے کی وجہ سے اللہ کتنی بڑی سعادت دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر اسے موت حاصل ہو. زندگی کی سب سے بڑی سعادت صرف ان کا نام کو یاد رکھنے کی وجہ سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بزرگان دین کی صحبت سے کتنا بڑا فیض ہوگا، ان سے مرید ہونے سے کتنا فیض ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو صرف نام یاد رکھنے سے حضرت خضر علیہ السلام کا کنیت اور ان کے والد کے نام کے ساتھ اتنا بڑا فیض ملتا ہے. آپ اس بات کو یاد رکھ لیں. اور انشاءاللہ العزیز عید کے دن آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز. 11:30 بجے صبح انشاءاللہ عید کے دن آپ سے ملاقات ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. اور اس دوران میں نے اگر کوئی غلط بات کہی ہے، آپ لوگوں کا اس سے دل دکھا ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں. اور میں علل اعلان کہتا ہوں کہ جو اچھی بات میری زبان سے نکلی، یہ میرے رب کا کرم ہے، رب اس کے حبیب کے صدقے میں نکلی ہے. اور جو غلط بات میری زبان سے نکلی وہ میری جہالت کی وجہ سے، میرے جہل کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، میرے نفس کے قصور کی وجہ سے. اور جن حضرات کی بھی میں نے دل آزاری کی ہے نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. وہ مجھے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. اور میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اس لیے آپ کو ہمیشہ، آپ سے ہمیشہ میری درخواست رہتی ہے کہ آپ شریعت کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلالیہ صفات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں. اور جو گناہ ہو، صبح میں جو گناہ ہو، شام آنے سے پہلے ان گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں کر لیں، چاہ لیں. اور رات میں جو گناہ ہوں، صبح آنے سے پہلے ان گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیں. دن نکلنے سے پہلے، دن میں جو گناہ ہوں، رات سے پہلے ان کی معافی مانگ لیں. رات میں جو گناہ ہوں، دن آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان کی معافی مانگ لیں. اور گر کوئی گناہ ہو تو توبہ کر لو. امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر کوئی گناہ ہو تو توبہ کر لو. میلے کپڑوں کو دھو لیا کرتے ہیں. کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں. ہمارے بہت سے برادران طریقت، ہمارے بہت سے سنی بھائی استغفار کر کے نہ جانے کتنے سال گزر گئے. کہاں کرتے ہیں استغفار، کہاں پڑھتے ہیں. درود شریف کی کثرت کریں. کم سے کم
100 مرتبہ درود شریف روزانہ بارگاہ رسالت مآب میں تحفتاً پیش کریں، ہدیتاً پیش کریں، کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پیش کریں حضور کی بارگاہ میں۔ 313 مرتبہ اگر درود شریف آپ پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں روزانہ، تو آپ کثرت سے درود کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں بھیجنے والوں میں شامل ہوں گے۔ 313 بار اگر روزانہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف سب سے آسان درود شریف عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر ہے لیکن مکمل درود ہے، مختصر ہے لیکن مکمل درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم 500 بار 500 بار آپ یہ درود پڑھ سکتے ہیں پاؤ گھنٹے میں انشاءاللہ، 1000 بار آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف ایسا ہے جو دونوں جہاں میں آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ درود کا نذرانہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دے گا۔ بس ابھی درود شریف ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اور ہر دعا کریں آپ، پہلے بھی درود شریف پڑھیں، بعد بھی درود شریف پڑھیں، کم سے کم ایک بار، بہتر ہے کہ 3 بار، ہر دعا سے پہلے اور بعد میں 3 بار درود شریف پڑھیں، یا کم سے کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ تو درود شریف ایسی دعا ہے جو اللہ رد نہیں کرتا۔ اب آپ اپنی دعا کے پہلے بھی درود شریف رد نہیں ہونے والی دعا، اور آخر میں بھی درود شریف رد نہیں ہونے والی دعا کو رکھ کے اگر بیچ میں وہ دعا بھی رکھ دیں جس کا رد ہونے کا امکان ہے، تو ان 2 دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وہ بیچ کی دعا بھی قبول فرما لے۔ تو اول آخر درود شریف ہر دعا میں پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، 100 مرتبہ کم سے کم روزانہ استغفار کریں، اور گناہ ہوا ہے تو فوراً توبہ کر کے اسے چھوڑ دیں، گناہ پر اصرار نہ کریں، یعنی گناہ ہوا پھر ہوا چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں، اسلامی طریقہ نہیں۔ گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لیں، اور ہونے کے بعد توبہ کر لینے کے بعد اپنے نفس کو استغفار اور درود شریف 100 مرتبہ کم سے کم، جو مرید ہے سلسلہ عامریہ میں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرے۔ نمازوں کی پابندی کے بغیر اللہ تک پہنچنے کا خیال دور کر دیں، اللہ کو راضی کرنے کا خیال دور کر دیں، اور مصائب کے بحران سے، مصائب کے طوفان سے نکلنے کا خیال چھوڑ دیں۔ مصیبتیں آ رہی ہیں، نماز ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت، تو نماز ترک نہ کریں۔ بعض لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ زکوٰۃ کا نہ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ 10 سال سے کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، 20 سال سے کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ کا مصرف جو ہے وہ، اگر آپ کے قریبی عزیز، اگر آپ کے رشتہ دار، اگر آپ کے عزیز رشتہ دار، خصوصاً قریبی عزیز، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، جی خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ممیرا بھائی ہے، ممیری بہن ہے، قریبی عزیز، یا آپ کا کیا کہتے ہیں داماد ہے، آپ کی بہو ہے، ان لوگوں کو وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ غربت میں ہیں، ان کو نہیں دے کر آپ جو ہے کسی اور کو دینا، کسی اور غریب کو دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ پسند نہیں فرماتا۔ بات سمجھ میں؟ حدیث میں آیا کہ وہ زکوٰۃ اللہ قبول نہیں فرماتا، یا کسی دور کے آدمی کو دے رہے ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں ہے، بات سمجھ میں اسے دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسے دے رہے ہیں، اور اپنے قریبی عزیزوں کو آپ محروم کر رہے ہیں، ایسا مت کریں۔ قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے، پہلا حق ہے آپ کی زکوٰۃ پر، آپ کے صدقات پر، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سیدانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، یعنی وہ تو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، مصارف زکوٰۃ میں نہیں آتا سید سیدانی، تو سید اگرچہ کے قریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، اسے آپ اگر سیدانی ہے، سید ہے، تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینا اسے جائز نہیں ہے۔
ہاشمی اگر ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاشمیہ ہے عورت ہاشمی ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بلکہ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ ہاشمی کے آزاد کردہ غلام کو بھی زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اسے بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. تو بہرکیف سیدانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, سبحان اللہ سبحان اللہ جائز نہیں ہے. سبحان اللہ یہ کہنا میرا کام ہے. سبحان اللہ. اچھا تو زکوٰۃ ادا کر دیں, نماز کی پابندی کریں اور فطرہ فطرہ ضرور ادا کریں جی. انشاءاللہ العزیز اور بہت سے میں جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس پر فطرہ بھی فرض ہے. تو ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں. بہت سے حضرات جو ہیں یہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے فطرہ دینا آپ پر ضروری ہے. اگر وہ خود دولت مند ہیں تو ان کے پیسوں میں سے دیا جائے گا. اگر اپنے نابالغ بچوں کو فطرہ نابالغ بچوں کی طرف سے فطرہ مرد پر دینا ضروری ہے. بات سمجھ میں؟ اپنی عورت کا فطرہ مرد پر دینا ضروری نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور فطرہ دینا واجب ہے, صدقہ واجبہ میں سے ہے. اور بھی سید کو نہیں دے سکتے, ہاشمی کو نہیں دے سکتے, سیدانی کو نہیں دے سکتے. ہاں تو ان باتوں کا اگر آپ نے روزہ نہیں بھی رکھا ہے رمضان میں تو بھی آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ پر فطرہ دینا واجب ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور ہمیں ہر گناہ کبیرہ ہر گناہ صغیرہ سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما, اور ہر نیکی پر عمل کرنے, فرائض واجبات سنن مؤکدہ کہ ہمیں پابند بنا, سنن غیر مؤکدہ کے بھی ہمیں پابند بنا. اے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرما جس زندگی سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتا ہے. ہمیں شریعت مطہرہ کیا ہے جاننے کی سعادت عطا فرما, اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما بجاہ سیدنا محمد. اور تو اپنا خوف ہمیں عطا فرما, تیری رحمتوں کی کے امیدوار بنا ہمیں. ہمارے سید مصطفیٰ صاحب چنئی کے رہنے والے ہمارے پیر بھائی سید مصطفیٰ صاحب حیدری شاہ عامری, اے اللہ انہیں دونوں جہاں کی سعادتوں سے, رحمتوں سے, برکتوں سے مالا مال فرما. اور ہمارے آج مجھے بہت یاد آ رہے ہیں ہمارے بنشنکری کی مسجد, بنگلور کی بنشنکری کی مسجد کے امام ہمارے پیر بھائی, ہمارے قابل ذکر پیر بھائی, ہمارے سرکار قبلہ کے قابل ذکر مرید اور قابل ذکر خلیفہ اکبر صاحب حسان العامری, خلافت کا نام ہے ان کا ذوقی شاہ اکبر صاحب, مولانا مولوی اکبر صاحب حسان العامری ذوقی شاہ عامری چشتی قادری, جو ماشاءاللہ دین متین کی تبلیغ میں بہت سرگرم ہیں اور سنیت کی تبلیغ اور اشاعت اور ترویج میں بہت بڑا حصہ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ان کی دینی سرگرمیوں کو قبول فرمائے, دینی خدمات کو قبول فرمائے, ان کی زبان کی تاثیر میں اضافہ فرمائے, ان کا شرح صدر فرمائے. ہمارے ذوقی شاہ صاحب عامری سے اور بڑے پیمانے پر دین کی خدمت, سنیت کی خدمت کا کام لے. ہمارے بہت قریبی پیر بھائی جن کا نام میرے ذہن سے اتر جاتا تھا, ہمارے بہت ہی خاص بہت ہی قریبی پیر بھائی سید پیر صاحب گوری پالیم کے خانقاہ عامریہ, جو گوری پالیم میں واقع ہے, جو مرکزی حیثیت رکھنے والا خانقاہ ہے بنگلور کا, خانقاہ عامریہ بنگلور جو گوری پالیم میں واقع ہے. وہاں کے جو خلیفہ ہیں, وہاں جو حلقہ چلاتے ہیں, ہمارے سید پیر شاہ صاحب دامت برکاتہم, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما, عافیت عطا فرما, ان کی عمر دراز فرما, ان کی تمام جائز مراد اور تمنائیں برلا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اور سید صادق
سید صادق اور سلطان جمال، اے اللہ ان دونوں کو دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما، ان کو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ۔ اور ہماری ایک پیر بہن غوثیہ جن کا نام ہے، حیدرآباد کی رہنے والی، حیدرآباد میں قلعہ گولکنڈہ میں رہنے والی ہماری پیر بہن ہم سے بہت عمر میں کم ہے، اے اللہ اسے صحت دے، عافیت عطا فرما، اسے صحت دے، عافیت عطا فرما۔ نگاہی شاہ محمد شفیع میرے بہت خاص پیر بھائی، بہت ہی عزیز پیر بھائی، بہت ہی سلسلہ عامریہ کے دینی کاموں میں سرگرمی کا مظاہرہ کرنے والے بہت اچھے پیر بھائی، میرے بہت ہی پیارے پیر بھائی محمد شفیع نگاہی شاہ عامری چشتی قادری، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور انہیں دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت سے سب لوگوں کو میں نے یاد کیا، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے میری ذہن سے ان کا، میرے خاص دوست، دیکھیے ان کا نام بھی اتر گیا تھا ذہن سے، میرے بچپن کے دوست، میرے خاص دوست، میرے قریبی عزیز، میرے پیر بھائی شوکت علی شان اللہ شامری مدراسی، شوکت علی شان اللہ شامری مدراسی، جو سرکار قبلہ کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ خاص ہیں، دین کی خدمتوں میں لگے رہتے ہیں، سنیت کی ترویج میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اے اللہ انہیں صحت دے، ان کی زوجہ کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ جن لوگوں نے مجھے صحت کے لیے کہا ہے ان کو صحت عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ڈاکٹر سجاد ظہیر، میرے نسبتی برادر ڈاکٹر سجاد ظہیر احمد رحیمی شاہ عامری چشتی قادری جو بنگلور میں رہتے ہیں، مولا انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور سید اور ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب کو مولا صحت اور عافیت اور قوت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما، اور دونوں جہاں میں انہیں کامیاب کر، کامران کر میرے مولا، ان کے بچوں کو دین و دنیا کے لحاظ سے کامیاب فرما۔ اے اللہ سید ابرار میرے پیر بھائی بنگلور کے رہنے والے، وہ ان کا ذہن معوف ہو گیا تھا، صحت مل گئی، اے اللہ چلنے پھرنے کے وہ قابل نہیں، انہیں چلنے پھرنے کے قابل بنا دے، انہیں چلنے پھرنے کے قابل بنا دے۔ ممتاز بیگم یہ ہماری پیر بہن، اے اللہ انہیں بھی دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ حافظ ارشاد احمد یہ میرے خاص پیر بھائی ہیں، میرے خاص عزیز ہیں، آپ نے اچھا نام یاد دلایا ان کا۔ یہ حافظ ارشاد احمد صاحب جو ہیں یہ میرے خصوصی پیر بھائی ہیں، حافظ ارشاد عامری، یہ بنگلور میں رہتے ہیں، میرے سرکار کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ یہ ہمارے شاہد محمد شاہد اشرف کے خسر بھی ہیں۔ یہ حافظ ارشاد احمد صاحب کو، حافظ ارشاد احمد عامری صاحب ساکن بنگلور گوری پالیا کے جو متوطن ہیں، اللہ انہیں دونوں جہاں کی سعادتوں سے برکتوں سے مالا مال کرے۔ ہمارے محمد شاہد اشرف میسوری کے والدین شفیق احمد اور آمینہ خاتون، اے اللہ ان دونوں کو دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اور میرے بڑے بھائی جنہیں میں اپنے بڑے بھائی سمجھتا ہوں، ان سے زیادہ میں جنہیں اپنے بڑے بھائی سے زیادہ چاہتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں، اپنے بڑے بھائی سے زیادہ احترام کرتا ہوں ان کا، بلکہ انہیں اپنے والد کی جگہ سمجھتا ہوں۔ میرے قریبی رشتہ دار سید وقار احمد حسینی صاحب، سید وقار احمد حسینی صاحب، سید وقار احمد حسینی بخاری، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، طول عمر عطا فرما، ان کے بچوں کی خوشیاں وہ دیکھتے رہیں، انہیں دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ یہ سید وقار احمد حسینی صاحب بخاری جو ہیں دہلی کے رہنے والے ہیں، اور شاہ جہانی مسجد دہلی میں آثار شریف
کی درگاہ آثار شریف جو ہے اس کے متولی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہاں کی سعادت سے مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.